عبداللہ بن جدان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ شروع میں نہایت غریب تھا اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت شریر بھی تھا، لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ اس کے باپ اور اس کی قوم نے اس کی حرکتوں سے تنگ آ کر اس کو ملک بدر کر دیا اور قسم کھائی کہ ہم کبھی بھی اس کو نہیں آنے دیں گے، کیونکہ وہ اس کے جرائم کے تاوان دیتے دیتے تنگ آ چکے تھے۔ بس وہ پریشان ہو کر موت کی تمنا میں مکہ کے پہاڑوں میں چلا گیا اور ایک پہاڑ کی کھو میں داخل ہوا کہ یہاں پر کوئی چیز اسے مار دے گی اور اس کی زندگی کو نجات مل جائے گی۔ اتنے میں ایک بہت بڑا اژدہا جس کی آنکھیں چراغ کی طرح چمک رہی تھیں اس پر حملہ آور ہوا۔ ابو جدان اس سے ڈر کر بھاگا اور ایک گھر کے قریب پہنچا۔ چند قدم چلنے ہی پایا تھا کہ وہ اژدہا بھی اوپر چڑھ کر آ گیا اور شیر کی طرح اس کی طرف لپکا۔ وہ پھر اس سے بچ گیا۔ اچانک ابو جدان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ اژدہا اصلی نہیں بلکہ مصنوعی ہے۔ یہ سوچ کر ابو جدان وہیں رک گیا اور مڑ کر اژدہے کو غور سے دیکھنے لگا۔ بس جب اس کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ اژدہا سونے کا ہے اور اس کی آنکھیں یاقوت کی ہیں۔ ابو جدان نے اس اژدہے کو توڑا اور اس کی آنکھیں نکال لی، پھر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ وہاں دیکھا کہ بہت لمبے قد کے آدمی تختوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ ان جیسے آدمی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور ان کے سرہانے چاندی کی تختیاں ہیں جن پر ان کی تاریخ وفات لکھی ہوئی ہے۔ بس اس کو معلوم ہوا کہ وہ اشخاص قبیلہ جرہم کے بادشاہ ہیں، اور ان میں سب سے آخر میں مرنے والا حارث بن مزاز ہے جو ایک بڑی بستی کا مالک تھا۔ ان بادشاہوں کے جسم پر لباس بھی تھا۔ جب ابو جدان نے لباس کو ہاتھ لگایا تو وہ لباس غبار کی طرح اڑ گیا، کیونکہ طویل مدت کی وجہ سے وہ لباس بوسیدہ ہو چکا تھا۔ ان میں ایک تختی سنگ مرمر کی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں نفیلہ بن عبد المدان حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ میں 500 سال تک زندہ رہا اور مال و دولت کی طلب میں تمام دنیا میں پھرا، اس کے باوجود بھی میں موت کے منہ سے نہیں بچ سکا۔ اس کی قبر کے نچلے حصے میں کچھ اشعار لکھے ہوئے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے ملک و مال کی طلب میں بڑے لمبے لمبے سفر کیے ہیں، اور میں نے مال کی تحصیل میں بڑے بڑے جنگلات کو چھان مارا تھا۔ اس کے باوجود بھی موت نے اپنے خنجر میرے دل میں گاڑ کر چھوڑے۔ میرا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ میرے ملامت گروں کو میری موت سے سکون نصیب ہوا۔ جب مجھ کو بڑھاپا آیا تو میں بجائے عقل مند ہونے کے بے وقوف کہلایا جانے لگا۔ مجھ کو کسی نے پکار کر کہا کہ اب تیری جوانی واپس نہیں آئے گی، اور کیا تو نے کبھی دیکھا یا سنا ہے کہ کسی نے دودھ نکال کر پھر واپس تھنوں میں لوٹا دیا ہو؟ ان اشعار کا ابو جدان کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اس کے بعد ابو جدان نے اس گھر کے درمیان میں سونے چاندی اور جواہرات کا ایک ڈھیر لگا ہوا دیکھا۔ بس اس میں سے جو لینا تھا لے لیا، اور اس پر ایک علامت لگا کر پتھروں سے اس مکان کا دروازہ بند کر دیا، اور پھر اپنے باپ کے پاس بہت سا مال بھیجا اور اس سے معافی مانگی، اور اپنے پورے خاندان کو خوب مال دیا، یہاں تک کہ اپنے خاندان کا ذمہ دار بن گیا، اور برابر اس مال میں سے خرچ کرتا رہا اور لوگوں کو کھلاتا رہا اور خوب سخاوت کرتا رہا۔ ابن قتیبہ نے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوپہر کو ابن جدان کی تھالی کے سائے میں آرام کیا کرتا تھا، یعنی اتنی بڑی تھالی تھی۔ ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ ابن جدان کی تھالی اس قدر بڑی اور اونچی تھی کہ اونٹ کا سوار اونٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی کھا لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس تھالی میں ایک بچہ ڈوب کر مر گیا تھا، اس قدر گہری اور اونچی تھی۔ امیہ ابن سلط بنو دیان کے پاس آئے، انہوں نے ان کا کھانا دیکھا تو وہ گیہوں کا میدا
گھی اور خالص شہد تھا، جبکہ ابن جدان کھجور اور ستو کھلایا کرتا تھا اور دودھ پلایا کرتا تھا کہ بنو دیان کا کھانا ابن جدان سے اچھا ہے۔ تو اس نے کچھ اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے: میں نے بہت سے سخی لوگ دیکھے ہیں، مگر سب سے زیادہ سخی بنو دیان کو پایا۔ ان کا کھانا میدا، خالص گھی اور شہد ہے، بنو جدان کی طرح ہلکا کھانا نہیں ہے۔ جب ابن جدان کو خبر ملی کہ امیہ ابن سلط نے میرا کھانا ہلکا بتایا ہے، تو اس نے میدا، شہد اور گھی لانے کے لیے ملک شام کے لیے 2000 اونٹ روانہ کیے۔ جب وہ آ گئے تو خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کر ندا دی: لوگو، ابن جدان کے دسترخوان کی طرف آ جاؤ۔ امیہ نے یہ سن کر کچھ اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن جدان کا دائی خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو کر پکار رہا ہے کہ ایک بڑے دسترخوان کی طرف آ جاؤ جس میں میدا، شہد اور خالص گھی سے تیار کیا ہوا کھانا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ابن جدان خیرات کرتا تھا، مہمان نوازی کرتا تھا، کیا اس کو قیامت کے روز اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیونکہ اس نے کبھی قیامت پر ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں کسی بھی نیک عمل کا اجر پانے کے لیے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ میں نے تو جواہر اسلام کو سبسکرائب کر لیا ہے، اب بھی کر لیں تاکہ نئی آنے والی تمام اسلامی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔